السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوں ٹیلی ویژن پر۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ پیدا ہوئے، ان کا اصل نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کا شجر نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملتا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمات کے بارے میں کہ انہوں نے دین کے لیے کیا خدمات سر انجام دی۔ اکرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلی مرتبہ توحید کا کام شروع کیا تو جن شخصیات نے سب سے پہلے بلا جھجک اسلام قبول کیا ان میں سب سے نمایاں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت میں سے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی شرط کے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب دنیا نے انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب دیا، کیونکہ انہوں نے سچائی کو فوراً تسلیم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو صرف اپنے ہی حد تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں، دوستوں اور احباب کو بھی دین کی دعوت دی۔ انہی کی محنت کی وجہ سے دین اسلام کی عظیم ستون سامنے آئی، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے آگے چل کر اسلام کے پرچم کو بلند۔ ناظرین، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک غلام کو جلدی ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور اسے گھسیٹا جا رہا ہے اور اس پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت نکالی اور کہا کہ بلال، آج سے تم آزاد ہو۔ یہ تھا ایمان کا وہ جذبہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں، اور اس ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی منتخب ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ جب غار ثور میں قریش چند ہی قدم کے فاصلے پر تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سکون سے بھر گیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق دے گیا کہ ایمان کے ساتھ کھڑے رہنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب مدینہ غم اور صدمے میں ڈوبا ہوا تھا، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جان لو کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یاد رہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کو ہوش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن خلیفہ منتخب کر دیا۔ یوں اسلام کی خلافت کی بنیاد رکھی گئی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ جھوٹے نبیوں اور مرتدوں کا تھا۔ مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور طلحہ جیسے جھوٹے نبی سامنے آنے لگے اور بہت سے قبائلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم میں سے وہ شخص جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر اس میں سے ایک رسی کے برابر بھی وہ روک کرے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ناظرین، یوں اسلام کی ستون کو قائم رکھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بہت سخت، ان کے حکم سے خالد بن ولید جیسے جرنیلوں نے فتنوں کا خاتمہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوچ کو اجازت دی اور قرآن مجید کو کتابی شکل، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یہ عظیم کام شروع ہوا۔ یوں قرآن مجید پہلی بار ایک مکمل مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا۔